اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین۔ آج ہم نہج البلاغہ سے 2 حکمتیں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں اور وہ ہے حکمت نمبر 372 اور 373۔ حکمت نمبر 372 میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے: لجابر ابن عبداللہ الانصاری جابر قوام الدین والدنیا بأربع عالم مستعمل علمہ وجاہل لا یستنکف ان یتعلم وجواد لا یبخل بمعروفہ وفقیر لا یبیع آخرتہ بدنیا فاذا ضیع العالم علمہ استنکف الجاہل ان یتعلم واذا بخل الغنی بمعروفہ باع الفقیر آخرتہ بدنیا یا جابر من کثرت نعم اللہ علیہ کثرت حوائج الناس الیہ فمن قام للہ فیہا بما یجب فیہا ارزہا للدوام والبقاء ومن لم یقم فیہا بما یجب ارزہا للزوال والفناء۔ حکمت نمبر 372 میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے جابر ابن عبداللہ الانصاری سے فرمایا کہ جابر، دین دنیا کا قیام 4 چیزوں پر ہے، 4 چیزوں سے دین دنیا کا قیام ہے۔ وہ عالم جو اپنے علم کو استعمال بھی کرے اور وہ جاہل جو علم حاصل کرنے سے انکار نہ کرے، وہ سخی جو اپنی نیکیوں سے بخل نہ کرے، وہ سخی جو اپنی نیکیوں میں کنجوسی نہ کرے، اور وہ فقیر جو اپنی آخرت کو دنیا کے عوض فروخت نہ کرے، وہ فقیر جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں نہ بیچ دے۔ لہذا یاد رکھو کہ اگر عالم اپنے کو برباد کر دے گا تو جاہل بھی اس کے حصول سے اکڑ جائے گا، اور اگر غنی اپنی نیکیوں میں بخل کرے گا تو فقیر بھی آخرت کو دنیا کے عوض بیچنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جابر جس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی طرف لوگوں کی احتیاج بھی زیادہ ہوتی ہے، لہذا جو شخص اپنے مال میں اللہ کے فرائض کے ساتھ قیام کرتا ہے وہ اس کی بقا و دوام کا سامان فراہم کر لیتا ہے، اور جو ان واجبات کو ادا نہیں کرتا ہے وہ اسے زوال و فنا کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ نمبر 373 میں ارشاد گرامی ہے: ایھا المؤمنون انہ من رأى عدوانا یعمل بہ ومنکرا یدعى الیہ فانکرہ بقلبہ فقد سلم وبرئ ومن انکرہ بلسانہ فقد اجر وہو افضل من صاحبہ ومن انکرہ بالسیف لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ وکلمۃ الظالمین ہی السفلی فذلک الذی اصاب سبیل الہدی وقام علی الطریق ونور فی قلبہ الیقین۔ حکمت نمبر 373 میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے: ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے نقل کیا ہے کہ جو حجاج سے مقابلہ کرنے کے لیے ابن اشعث سے نکلا تھا اور لوگوں کو جہاد پر آمادہ کر رہا تھا کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام سے سنا ہے، حضرت علی علیہ السلام سے اس دن سنا ہے جب ہم لوگ شام والوں سے مقابلہ کر رہے تھے کہ حضرت نے فرمایا: ایمان والو، جو شخص یہ دیکھے کہ ظلم و تعدی پر عمل ہو رہا ہے اور برائیوں کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور اپنے دل سے اس کا انکار کر دے تو گویا کہ محفوظ رہ گیا اور بری ہو گیا، اور اگر زبان سے انکار کر دے تو اجر کا حقدار بھی ہو گیا کہ یہ صرف قلبی انکار سے بہتر صورت ہے۔ اور اگر کوئی شخص تلوار کے ذریعے اس کی روک تھام کرے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور ظالمین کی بات پست ہو جائے تو یہی وہ شخص ہے جس نے ہدایت کے راستے کو پا لیا ہے اور سیدھے راستے پر قائم ہو گیا ہے اور اس کے دل میں یقین کی روشنی پیدا ہو گئی ہے۔ اس فقرے میں سلامتی اور برات کا مفہوم یہی ہے کہ منکرات کو برا سمجھنا، ان برائیوں کو برا سمجھنا اور اس سے راضی نہ ہونا انسان کی فطرت سلیم کا حصہ ہے جس کا تقاضا اندر سے برابر جاری رہتا ہے۔ لہٰذا اگر اس نے بیزاری کا اظہار کر دیا تو گویا فطرت کے سلیم ہونے کا ثبوت دے دیا اور اس فریضے سے ثبوت دوش ہو گیا جو فطرت سلیم نے اس کے ذمہ عائد کیا تھا، ورنہ اگر ایسا بھی نہ کرتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ فطرت سلیم پر خارجی عناصر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے بری الذمہ ہونے سے روک دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔